بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کسان لٹریٹ پڑھا ہوا سوال کیا اس نے، یہ ہم جو بیج کو فنجی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ لگاتے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوال بڑا ویلڈ تھا، تو میں نے جواب دیا کہ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ سارے کمپنی والے کلیم کرتے ہیں اور آپ کہتے نہیں ہوتا، لیکن نہ میں کمپنی والوں کا دشمن ہوں، لیکن آپ کا دوست تو ہوں، آپ کا خیر خواہ تو ہوں۔ سیڈ کو جب ہم فنجی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ لگائیں گے، کیا وہ بیج کے اندر داخل ہو کے، بیج کے اندر ننھا سا پودا، اس کو ایمبریو کہتے ہیں، اس تک پہنچے گی؟ کیا وہ ایمبریو کے جسم میں داخل ہوگی؟ تو پھر تو بینیفٹ ہونا چاہیے، لیکن زمین کے اندر اس بیج کے چاروں طرف اگر انسیکٹ ہے تو وہ بھی زیادہ ہوگا، طاقتور ہوگا، اگر فنگس ہے تو بہت ہی زیادہ ہوگی۔ تو وہ جو زہر ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ زمین کے اندر موجود فنگس کو یا نیماٹوڈ کو یا ٹرمائٹ کو یا کسی انسیکٹ کو مقابلہ کرنے کے لیے دوائی وہ زہر ناکافی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سیڈ کوٹنگ کرتے ہیں تو دوائی خشک ہوتی ہے اور سیڈ بھی خشک ہوتے ہیں۔ سیڈ کے اوپر جو خول ہوتا ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے، خاص کر آپ دیکھو کپاس کے سیڈ کو کبھی دیکھو، جب پودا اگتا ہے تو اکثر خول کسی نہ کسی پودے کے پتے کے اوپر چپکا ہوا نظر آتا ہے، گویا بیج اگا تو وہ خول ایمبریو کے سر پہ رہ گیا، اسی طرح باہر آ گیا، اور وہ جو دوائی خول کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ تو زمین کے اندر موجود ہی نہیں ہوئی۔ اور خول اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو نرم کرنے کے لیے بدتر حالت میں کاش کیا جاتا ہے، یا بیج لگا کے یا پانی لگا کے بیج کو اس طرح کاش کرتے ہیں کہ وہ خول کو پانی لگے اور خول گیلا ہو کے نرم ہو جائے اور اس میں سے ایمبریو باہر نکل سکے۔ تو وہ دوائی اب وہ زہر اب تو تقریباً 1000 روپے کے اوپر نیچے کچھ فی ایکڑ خرچہ ہے۔ جب تک زمین کے اندر موجود ساری فنگس یا سارے انسیکٹ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ زہر چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹے کہہ لو، اس کے لیے تو اس پودے تک شاید کوئی فائدہ دے سکتی ہے، لیکن فار دا لانگر پیریڈ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے کے لیے وہ دوائی اس زہر، اس فنگس سے اور کیڑے سے مات کھا جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے کسان کو سبق دیں گے، دیکھو جی یہ میں نے آپ کا سیڈ کوٹنگ کرایا، اس کا دیکھو پہلے آپ کی پہلی سپرے بچ گئی ہے، جبکہ سپرے ہم نے جب کیڑا اٹیک کرتے ہیں اس کو مارنے کے لیے کرتے ہیں، تو کیڑا جو ہے وہ ویدر، موسم اگر اس کو فیور کرتے تو وہ بہت تیزی سے حملہ کرتا۔ فنگس بھی اسی طرح ہے، عام طور پہ 98% پودے کی فنگس کے جراثیم میں سوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈارمنٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی موسم فیور کرتے تو پھر اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم، منٹوں سیکنڈوں میں وہ وبائی شکل اختیار کر لیتی اور وہ جو آپ کی لگائی ہوئی
زہر ہے سیڈ کوٹنگ کے لیے، وہ ایک اضافی خرچہ لگتی ہے۔ ہاں، اگر ہم بیج لگانے سے پہلے جو پانی لگا رہے ہیں یا اس زمین کو تیار کرنے کے لیے جو ہم نے رونی کی آپاشی کرنی ہے، ان دو موقعوں میں سے کسی ایک موقع پہ وہی ڈرم والا فاسفورک ایسڈ بنایا، پھر اس میں کاپر سلفیٹ ملایا، پھر اس میں زنک سلفیٹ ملایا، پھر اس میں بورک ایسڈ ملایا، میگنیشیم کلورائڈ اور یوریا کے ساتھ اگر ہم نے فیلڈ کو فلڈ کر دیا، رونی میں کرنے سے اس کے نتائج زیادہ بہتر آئے ہیں۔ اور بیج لگانے کے لیے جو آپاشی کی ہے اس میں بھی اس کے رزلٹ بہت اعلیٰ ہے۔ بٹ بالکل پورس اور خشک ہوتی ہے، اور جو خالی والا ایریا ہے وہاں تو نیچے زمین بالکل سخت ہوتی ہے، اس لیے سارا پانی وٹ میں جذب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ کیمیکل بھی جذب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیمیکل محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور پودے کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ پودے کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ زمین کے اندر جو فنگس ہے اس کو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، کاپر ہائیڈروکسائڈ، زنک ہائیڈروکسائڈ اور کلورائڈ یہ فنگس کا علاج کریں گے، کلورائڈ اور بوران یہ انسیکٹ کا علاج کریں گے۔ تو میرا خیال پھر وہ آپ کو سیڈ کوٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور نہیں رہی۔ ہم نے بہت جگہ پہ اس کا ٹرائل کرایا ہے، اس نے بہت زیادہ، بلکہ جو رونی میں ہم نے لیا تھا اس نے سب سے زیادہ اچھے نتائج دیے کہ زمین کے اندر جو نمکیات موجود تھے اس کو اس کیمیکل نے کھا لیا، زمین کے جتنے ذرات پہ ان کی تہ چڑھی ہوئی تھی، کیلشیم کاربونیٹ کی، سوڈیم کاربونیٹ کی یا ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی، اس نے واش کر دی۔ زمین نے پانی جلدی بھی جذب کیا اور زیادہ مقدار میں جذب کیا، زمین کے بند مسام کھول دیے، اس کے لیے زمین میں ہوا بھی گئی اور پودے کو جڑیں پھیلانے کے لیے جگہ بھی ملی۔ حتیٰ کہ نیماٹوڈ جیسا خطرناک انسیکٹ بھی اس کیمیکل نے ٹھوک دیا، دیمک کو ٹھوک دیا۔ آپ کے لیے مزیدار بات بتاتا ہوں میں، دیمک بھی صاف ہو گیا اس کے ساتھ۔ پودے کی جرمینیشن پرسنٹیج بہت زیادہ، گروتھ ریٹ بہت ہی اعلیٰ۔ تو اپنی طور پہ، ذاتی طور پہ کچھ ایکڑوں میں سیڈ کو کوٹنگ کر لو، فنجی سائڈ کی، انسیکٹیسائڈ جو آپ کرتے ہیں کچھ کا مت کرو اور یہ کیمیکل دے دو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، پودا خود بتائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر مئی جون میں لو چلتی ہے تو پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کیمیکل آپ نے دیا، سارا کمبینیشن دیا، تو زمین کے اندر وتر زیادہ دیر تک رہے گا، پودے کے جسم سے جتنا پانی بخارات بن کے اڑ کے ضائع ہونا ہے وہ اس کو میگنیشیم نے روکا، تو آپ کے پودے سخت گرمی لو کی وجہ سے سوکھنے سے بچ جائیں گے، اور بچے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم ہوا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہر دو آپاشوں کا وقفہ بھی لمبا ہوگا۔ اگر دو آپاشوں کا وقفہ لمبا ہو جائے تو آپ کو پانی کم دینا پڑے گا، اور جڑی بوٹی کا جو جڑ ہے وہ آدھے انچ سے شروع ہوتا ہے صرف، تو پھر جڑی بوٹی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اور وہ پودے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اکثر میں نے ایکڑوں میں دیکھا ہے جہاں بیڈ سوئنگ ہے، خاص کر ہفتے میں 2 دفعہ پانی دیتے ہیں، تو پودے کا جو گروتھ ریٹ وہ تھوڑا ہے فصل کے پودے کا اور جڑی بوٹیوں کا، اور کچھ ہی دنوں میں پتہ لگتا ہے کہ جڑی بوٹیوں نے فصل کو گھیر لیا ہے۔ پھر یا تو کوئی ویڈیسائڈ کرو یا گوڈی کرو، لیکن جو ویڈیسائڈ ایک دفعہ فصل پہ سوار ہو جائے
آسانی سے پودے کو اٹھنے نہیں دیتا۔ ہم نے اس کا بھی بڑا آسان حل نکالا ہے۔ یہ آپ کا کاٹن ریجر ہے نا، اس کا ہم نے ماڈیفائی کیا ہے۔ اگلی رو میں 2 حل ہوتے ہیں، ہر 2 لائنوں کے درمیان، اور پیچھے میں 1 ہوتا ہے۔ ہم نے آگے پیچھے ہی 1 کر دیا، اگلے 6 میں سے 3 اتارے، 3 رہ گئے، پیچھے بھی 3 آگے بھی 2، تینوں کی آگے ہر 2 کی سیٹ 1 رکھی۔ تو اس کو پھر آپ جتنا گہرا جی چاہے چلا سکتے ہو، اور گہرا حل چلاؤ گے تو ایک تو وتر نکلے گا۔ جب وتر نکلے گا تو آپ کی فصل پانی مانگنا چھوڑ دے گی، وہاں سے آپ پانی نہیں دیں گے تو جڑی بوٹی کے لیے تو موت ہوگی۔ اسی طرح جب آپ اس کو گہرا چلائیں گے اور تھوڑا سا گاڑی کو سپیڈ دے کے چلائیں تو زمین میں تریڑیں بڑھیں گی، کریکس بنے، دراڑیں بڑھیں گی، کریکس جو ہے ایک تو پودے کو جڑ پھیلانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، دوسرا زمین میں ہوا گزرنے کا راستہ بناتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو پانی بخارات بن کے اٹھتا ہے اس کی مقدار 1/10 بھی نہیں رہتی۔ اس طرح آپ کا پودا جو ہے زیادہ گہرائی میں جڑ جلدی لے کے جاتا ہے۔ جتنی جڑ زیادہ لمبی ہوگی اس کے ساتھ بائی لیٹرل روٹس بھی زیادہ بنیں گے، اور اتنا اس کا فیڈنگ بہتر ہو جائے گا، اور فصل آپ کی طاقتور و کامیاب ہوگی نسبتاً ویڈز کے، اور ویڈز آپ کی فصل پہ چھا نہیں سکے گی۔ اور باقی پھر رستہ وہی اسی طرح، جیسے اب کاٹن آنے والی ہے تو کاٹن کو ایک تو آپ نے جیسے ڈوڈیاں بنے پھر وہی کیمیکل دے دینا، جیسے ہی آپ کی فصل ٹنڈا بنائے پھر آپ نے وہی کیمیکل دینے۔ تو گندم آج کل گوب کے قریب پہنچنے والی ہے، کچھ پہنچی ہوئی ہے، تو اگر آپ کے پاس نائٹروفاس NP موجود ہے تو 3 کلو فی 100 لیٹر پانی میں ملا کے محلول بنا کے صبح سپرے کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں کو کرایا، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، لیکن سپرے کرتے وقت نوزل جو ہے وہ آسمان کی طرف رکھنی ہے 65 ڈگری کے زاویے پہ، اور اس وقت سپرے کرنی ہے جب فصل پہ شبنم موجود ہو، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی گندم کو پانی صرف اس وقت دیں جب آپ کا پودا پانی کی کمی محسوس کرے۔ اگر پتوں پہ پودے کی رنگت سے پانی کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تو انتظار کر لیں۔ کل ایک دوست کا فون آیا ہے بہاول نگر سے کہ جی کہیں تھوڑا سا وتر تو ہے تو میں پانی لگا نہ دوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، گندم جو ہے یہ بارانی علاقے کا پودا، رین فارم علاقے کا پودا ہے، تو آپاش علاقے کا پودا ہی نہیں۔ اس کو کوشش کرنا جتنا پانی آپ کم دو گے اتنا طاقتور ہوگا، اتنا اس پہ فنگس کم آئے گا، اتنا جڑی بوٹی زور کم کر سکے گی، اور وہ جلدی سے ٹر نکالے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ان باتوں کے ساتھ کوئی بات رہ گئی ہو، آپ کے ذہن میں ہو، پوچھنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ 0303 769 7691 یا 0333 62 62 466، یہ دونوں نمبر میرے پاس ہیں۔ آپ نماز کے اوقات کے علاوہ اور رات کو 12 بجے کے بعد کوشش کریں، جب بھی اس سے پہلے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، کامیابیاں دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔